بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی ذکر الہی حصہ دوم بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف میں ارشاد فرمایا، جو لوگ ذکر الہی میں غفلت برتتے ہیں ہم ان کے ساتھ ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اسے گمراہ کرتا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارا گزر کبھی جنت کے باغات میں سے ہو تو پھل کھایا کرو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ریاض الجنہ یعنی جنت کے باغ کون سے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ذکر کے حلقے ہیں یعنی ذکر کی مجالس ہیں۔ جب بھی جاؤ ان کے قریب تو بیٹھ کر تم بھی ذکر الہی کر لیا کرو۔ پھر دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے گلیوں اور بازاروں کا چکر کاٹتے ہیں اور جس جگہ پر بھی کوئی ذکر کی مجلس پاتے ہیں اس کی اطلاع جا کر دوسرے فرشتوں کو دیتے ہیں، اور پھر اس ذکر کی مجالس کی طرف بے شمار فرشتے پہنچ جاتے ہیں اور اس ذکر کی مجلس کے اوپر ایسے چھا جاتے ہیں جیسے زمین کے اوپر آسمان، اور ذکر کرنے والے اپنے ذکر کرنے میں مشغول ہوتے ہیں اور فرشتے اوپر اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ثابت ہوا کہ ذکر الہی بہت ہی بڑا عمل ہے۔ آج ہم کیونکہ ذکر پاس انفاس کی بات کر رہے ہیں، یعنی سانس کے آنے اور جانے کے دوران خیال کی زبان سے ذکر کرنا، تو اس کے حوالے سے بھی ایک روایت عرض کروں گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز محشر جب اعمال کھلیں گے، ایک شخص کا اعمال نامہ تا حد نظر پھیلے گا، اس میں ایک بھی نیکی نہ ہوگی، اور جب یہ فرشتے اور وہ شخص دیکھے گا تو اسے اپنی دوزخ کی سزا کا مکمل یقین ہو جائے گا، اور پھر اعمال ترازو پر رکھے جائیں گے تو گناہوں والا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا اور نیکیوں والا پلڑا تو بالکل ہی خالی ہوگا، ایک بھی نیکی کے بغیر۔ اسی اسنا میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کی ایک نیکی میرے پاس موجود ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نیکی باطنی پرچے پر لکھی ہوئی آئے گی اور وہ نیکیوں والے پلڑے پر رکھی جائے گی تو نیکیوں والا پلڑا ایک دم جھک جائے گا اور بے شمار گناہوں والا پلڑا جو ہے وہ اوپر اٹھ جائے گا۔ فرشتے بھی حیران ہو جائیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے فرشتوں، کیا تجھے علم نہیں ہے کہ میرے نام کا وزن آسمانوں اور عرش و کرسی سے بھی زیادہ ہے؟ اس نے ایک دن تفکر یعنی خیال کی زبان سے میرا نام لیا تھا، جو تمہارے بس میں تو لکھنا نہیں تھا، لیکن وہ نیکی میرے پاس موجود تھی۔ وہ شخص صرف اس ایک مرتبہ اللہ کے نام کو خیال سے پکارنے کی وجہ سے بخش دیا جائے گا۔ تو اس پاس انفاس کے ذکر کا مقام بہت زیادہ بلند ہے۔ عرض یہ ہے کہ ذکر پاس انفاس بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس حوالے سے چند باتیں بغور سننا بہت ضروری ہیں۔ پنجگانہ نماز قائمی کہلاتی ہے، اور جو سانسوں کے ساتھ پاس انفاس کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے یہ دائمی نماز کہلاتی ہے۔ اور اگر نماز قضا ہو جائے ظہر، فجر، عشاء یا مغرب کی، تو وہ دوسرے وقتوں میں قضا ادا کی جا سکتی ہے، مگر اس میں اگر ایک سانس بھی ذکر کے بغیر چلا جائے وہ قضا ادا نہیں ہوتی۔ جیسے میں نے کسی زمانے میں اشعار کہے تھے کہ نماز عشق ہے یہ خواہ مخواہ نہیں ہوتی، نماز عشق ہے یہ خواہ مخواہ نہیں ہوتی، ہر ایک شخص سے تو یہ ادا نہیں ہوتی، خیال یار میں گزریں یوں ہی زمانے پھر، خیال یار میں گزریں یوں ہی زمانے پھر، صلاۃ عشق میں مغرب عشاء نہیں ہوتی، زباں انفاس کی ارشد اسی کا نام جپے، یہ وہ نماز ہے جس کی قضا نہیں ہوتی۔
تو یہ بہت اہمیت کی حامل ہے اہل طریقت لوگوں کے لیے، محبت والے لوگوں کے لیے۔ اس کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ جس وقت بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس وقت بچہ چیخ مارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دم کے اندر، اس سانس کے اندر، جو پہلا سانس بچے کے اندر داخل ہوتا ہے، اپنا نور لپیٹ کر اس بچے کے اندر بھیجتا ہے۔ وہ نور جو ہے سانسوں کے ذریعے اندر چلا جاتا ہے، یعنی قلب کے گہرائیوں کے اندر، دل کی خلوتوں کے اندر جا کر جگہ بناتا ہے۔ تو بچہ چیخ مارتا کیوں ہے؟ کہ اس کے اندر وہ بجلی آ جاتی ہے جس کے ذریعے وجود نے کام کرنا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے نا اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ جب وہ بجلی یا وہ نور داخل ہوتا ہے تو بچے کی آنکھیں کام کرنا شروع کر دیتی ہیں، اس کی زبان، اس کے کان، اس کے ہاتھ پاؤں ہلنا شروع ہوتے ہیں۔ تو یہ نماز عشق ہے، کیونکہ دل کے اندر وہ نور الہی جو پہلے سانس کے ذریعے اللہ نے بھیجا اپنا نور، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی۔ تو علامہ اقبال صاحب نے فرمایا نا کہ وہ میرا رونق محفل کہاں ہے، میری تجلی میرا حاصل کہاں ہے، مقام اس کا ہے دل کی خلوتوں میں، نہ جانے مقام دل کہاں ہے۔ جا بجا آپ کے اشعار میں ذکر موجود ہے اس کا، آپ نے اس نور کو خودی کا نام دیا ہے۔ علامہ اقبال صاحب نے فرمایا نا کہ خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے، یہ ہے مقصد گردش روزگار کہ ہو تجھ پہ تیری خودی آشکار۔ اور پھر دوسری جگہ فرمایا، انہوں نے اس نور الہی کا نام خودی رکھا ہے، تو آپ نے فرمایا کھلے جاتے ہیں اسرار نہانی، گیا دور حدیث لن ترانی، جس کی خودی ہوئی پہلے نمودار، وہی مہدی وہی آخر الزمانی۔ یہ جو دم کا ذکر ہے دراصل اس نور الہی کو کے قریب پہنچنے کے لیے ایک ذریعہ ہے، اور اس نور الہی کی یہ خوراک ہے۔ آپ کہیں گے کہ خوراک کیسے ہے؟ اگر یہ وجود اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس دنیا میں، ظاہری وجود، تو اس کی خوراک بھی یہاں بھیجی ہے۔ اللہ نے اپنا نور اس انسان کے وجود کے اندر رکھا، اپنی روح وجود کے اندر رکھی، تو اس کی خوراک کیا ہے؟ ذکر الہی ہے۔ جب سانس بند کر دیا جائے، سانس کو گلا گھونٹ دیا جائے، سانس بند ہو جائے، تو روح جو ہے وہ نکل جاتی ہے، آدمی مر جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کے اندر ہر چیز جو بھی موجود ہے میری تسبیح کر رہی ہے، یعنی میری یاد میں ہے، اور اس تسبیح اور یاد کی وجہ ہی سے اس ہر چیز کی زندگی جو وہ قائم ہے۔ درندے، پرندے، چرندے، درخت اور بوٹیاں سب ذکر کر رہی ہیں اللہ کا، تو انسان بھی کر رہا ہے۔ انسان اپنی سانسوں کے ذریعے ذکر کرتا ہے، لیکن فائدہ کب پہنچتا ہے؟ جب خیال ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ سلطان بہو صاحب نے اس لیے یہ فرمایا، غفلت کا ذکر کیا آپ نے کہ جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد اے فرمایا ہو، سنیا سخن گیاں کھل اکھیں، اساں چت مولا وال لایا ہو۔ تو یہ پاس انفاس کا ذکر جو ہے یہ ہمارا موضوع تھا، ابھی کچھ تفصیل اس کی باقی ہے۔